ہمارا جو آج کا یہ منہ پہ کراس لگائے ہوئے ہیں، ہاتھوں پہ ہم نے جو وہ باندھی ہوئی ہیں، یہ در حقیقت ان پابندیوں کی انڈیکیشن ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم یعنی نہ تو ان عناصر کا نام لے سکتے ہیں کہ جو ہماری جبری گمشدگیوں کے خلاف ہیں، نہ ہم ان عناصر کے خلاف کسی بھی جگہ پر فریاد کر سکتے ہیں۔ اب ہم چپ رہنے والے نہیں ہیں۔ ہم سلوگن اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ان کے احساس رہے کہ آپ ہمارے منہ پہ ٹیپ لگانا چاہتے ہیں، ہم چپ رہیں، لیکن ہم انشاءاللہ اب یہ ملت چپ نہیں رہے گی۔ ہم اپنے حقوق کے لیے آخری دم تک اپنی مظلومیت کو طاقت بنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر رنچن اور آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز۔ ناظرین، اس وقت میں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے موجود ہوں، جہاں پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار شیعہ مسنگ پرسنز کی جانب سے احتجاجی علامتی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ مظاہرہ کراچی میں جو ان کی مرکزی جو مظاہرہ جاری ہے 9 دن سے، اس کی حمایت میں دیے گئے ہیں۔ آئے ہم جانتے ہیں شرکائے دھرنا سے ان کا مطالبہ کیا ہے اور ان کے ادھر مظاہرہ دینے کی کیا وجوہات ہیں۔ مسنگ پرسن کے حوالے سے پورے ملک میں جو احتجاج ہو رہا ہے، اس حوالے سے ہم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارے پیارے عزیز جن کو رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا ہے، جب تک یہ دوبارہ گھروں میں باخیریت واپس نہیں لوٹیں گے، یہ احتجاج جاری رہے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو ہمارا آج علامتی جو کراس کے نشان ہے، ہاتھوں پہ جو ہم نے رسن باندھی ہوئی ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہر محب وطن پاکستانی کو پریشان ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہی ملک میں، اپنی ہی سرزمین پر، ایک سرزمین جو سرزمین بے آئین نہیں ہے، اس سرزمین کا آئین بھی موجود ہے اور قانون بھی موجود ہے، اس کے باوجود اس سرزمین سے، اسی سرزمین کے محب وطن شہریوں کو اٹھایا جاتا ہے، رات کی تاریکی میں اٹھایا جاتا ہے اور انہیں غائب کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا جو آج کا یہ منہ پہ کراس لگائے ہوئے ہیں، ہاتھوں پہ ہم نے جو وہ باندھی ہوئی ہیں، یہ در حقیقت ان پابندیوں کی انڈیکیشن ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم یعنی نہ تو ان عناصر کا نام لے سکتے ہیں کہ جو ہماری جبری گمشدگیوں کے خلاف ہیں، نہ ہم ان عناصر کے خلاف کسی بھی جگہ پر فریاد کر سکتے ہیں۔ یعنی کون سا ایسا دروازہ ہے جو ہم نے نہیں کھٹکھٹایا؟ مئی 2019 میں حتیٰ کہ صدر کے گھر کے سامنے مہینے تک، ماہ رمضان میں، دھرنا جاری رہا۔ ہر دروازہ ہم کھٹکھٹا چکے ہیں، جو ہماری جبری گمشدگیوں کا کمیشن ہے وہاں تک جا چکے ہیں، چیف جسٹس تک جا چکے ہیں۔ آخر ہم اور کیسا ایسا دروازہ ہو جس کے پاس جائیں، اور اس جو طاقتور ترین جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں ان کے خلاف شکایت لے کے آخر ہم کہاں پر جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اصل میں مرکزی دھرنا کراچی نماز چورنگی پہ جاری ہے، جو وارثان مسنگ پرسن کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پر آئے ہیں اس لیے تاکہ ہم ان کو، ایک تو تمام جتنے بھی مسنگ پرسن پاکستان کے، ان کی فیملیز کو، اور بالخصوص جو کراچی دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی یہ احساس دلائیں کہ یہ اکیلا آپ کا درد نہیں ہے، یہ پوری قوم اور پوری ملت کا درد ہے۔ اور یہ منہ پہ جو ہم نے آج یہ پٹیاں لگائی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں، یہ ان اداروں کے لیے پیغام ہے کہ آپ ہمیں جتنا بھی ڈرا دھمکا کے خواہ امین شہیدی صاحب کے بیٹے کو اٹھا کے مار پیٹ کر کے ہمیں چپ کرانے کی کوشش کریں، یا محمد علی کاظم بھائی کو اٹھا کے ہمیں مار پیٹ کر کے 2 دن بعد چھوڑ کے ہمیں ڈرانے کی کوشش کریں، اب ہم چپ رہنے والے نہیں ہیں۔ ہم سلوگن اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ان کے احساس رہے کہ آپ ہمارے منہ پہ ٹیپ لگانا چاہتے ہیں، ہم چپ رہیں، لیکن ہم انشاءاللہ اب یہ ملت چپ نہیں رہے گی۔ ہم اپنے حقوق کے لیے آخری دم تک اپنی مظلومیت کو طاقت بنائیں گے، اور ہم اسلحہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، اور آئین کی سربلندی تک انشاءاللہ یہ تحریک جاری رہے گی، اس وقت تک جب تک ایک بھی مسنگ پرسن ہے۔ اور یہ فقط میں یہ بات بڑے جو ہے باوسوق انداز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فقط ہم شیعہ مسنگ پرسن کی بات نہیں کر رہے، پاکستان میں جو بھی مسنگ ہے اس کے ساتھ یہ ظلم ہے، اور ہم تمام مسنگ پرسن کے حوالے سے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ اگر ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے، کوئی پروف ہے آپ کے پاس، اس کو باقاعدہ عدالت میں لے کے جائیں، اس کی پوچھ گچھ کریں۔ اگر آپ کسی کو شبہ کی بنیاد پہ اٹھاتے ہیں تو آپ رات کے اندھیرے میں نہ آئیں، آپ دن کی روشنی میں آئیں، آپ ہم سے بات کریں، ہم اس بندے کو آپ کے پاس لے کے آئیں گے، وہ بندہ آپ کو جو بھی آپ کے ایلیگیشن ہیں، جو سوالات ہیں، ان کے جواب دے گا۔ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی جب جی چاہے آپ کا آپ اٹھا کے لے جائیں، 2 سال 6 سال 8 سال آپ اس کو پتہ ہی نہ ہو، یا اس کی لاش پھینک کے چلے جائیں، یا اگر 5 سال کے بعد اس کو رہا کریں تو اس کی یہ کان نہیں ہوتا، یا اس کی آنکھ نہیں ہوتی، یا اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی، یا وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے، یا نفسیاتی طور پہ وہ بالکل جو ہے سائیکالوجیکل مریض بن کے آپ اسے واپس چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ انسانیت کی بھی توہین ہے، اسلام کی توہین ہے، آئین پاکستان کی توہین ہے، اور اب یہ مزید نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، تو ہم نے شرکائے احتجاجی مظاہرے سے ان کے تاثرات جانے ہیں۔ ان سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ علامتی احتجاجی دھرنا یا مظاہرہ دیا ہے، جو کہ کراچی میں پچھلے 9 روز سے وہاں پر ان کا مرکزی جوائنٹ شیعہ ایکشن کمیٹی فار مسنگ پرسنز کی جانب سے ان کے مرکزی
احتجاجی دھرنا جاری ہیں، ان کی حمایت میں انہوں نے آج یہاں پہ دھرنا دیا ہے، اور اسلام آباد میں یہ مسلسل تیسرا دھرنا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار شیعہ مسنگ پرسنز کی جانب سے، اور ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کی جبری گمشدہ جو پیارے ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے، اور اگر ان پر کوئی ان کے اوپر جرم ہے تو ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، عدالت کے ذریعے ان پر کیس کیے جائیں۔ اس طرح سالوں سے اور مہینوں سے ان کو جبری گمشدگی قرار کیے جانا یہ قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہے۔